آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کائنات کے رازوں کا آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیے کیسے ایک صحابی کے تجسس نے علم کے دروازے کھولے اور کائنات کے بڑے راز کو افشا کیا۔ اس ویڈیو کو ہرگز نظر انداز مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کو کائنات کی ابتدا اور انسان کے مقام کی گہرائیوں میں لے جائے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان و زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی پر زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی، پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے، زمین کو سہارا دینے کے لیے ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھیں، یعنی لوگ کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی ہے، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ ابلیس جو کہ شیطان ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ جب وہ فتنے فساد میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر جنوں اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ابلیس کے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت ابلیس کم سن تھا، اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے ابلیس کو روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں اس پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ سے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے اسے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ وہ بہت ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنا تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا، اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا تھا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کو جاننے کی ناکام کوشش میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اس کے سرد رویے نے اسے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن اسے اس کی فکر نہیں تھی۔ اس کا ہدف تو اللہ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے وہ دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، اور ساتویں آسمان پر اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آسمان کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے،
ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ قصص الانبیاء صفحہ 55۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خونریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت 30 تا 34۔ ابلیس کے تکبر، اس کی راونیت اور بڑائی نے اسے سجدے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 12۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے معین وقت تک کے لیے مہلت دی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا۔ سورۃ الحجر آیت 33 تا 39۔ میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورۃ الاعراف آیت 17 اور 18۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھدکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ اسے اس وقت حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علی شیطانہم کے لقب سے نوازا گیا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے اس کا ذکر کر کے انسانوں کو اس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو اس کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ زمین پر جانے سے پہلے اس نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ 1، تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3، حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 4، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 61 تا 63۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ شیطان جانتا تھا انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کس حد تک نفس کا پجاری بھی ہے، گو کہ اسے اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ وہ انسان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کرائے، مگر وہ باخبر بھی تھا کہ وہ نفس امارہ کو اپنی وسوسہ اندازیوں کے چنگل میں پھنسا کر انسانوں کو برائیوں پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اس نے یہی طریقہ کار آزمایا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم کی طلب اور ایمان کی مضبوطی ہمیں اللہ کی مخلوق کی حقیقت تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ ویڈیو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہر چیز کی ایک مقررہ جگہ اور وقت ہے اور اللہ کی حکمت ہر چیز میں موجود ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو نے بھی آپ کو علم کی جانب راغب کروایا ہے؟ آپ کے خیالات اور تاثرات ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ براہ کرم اپنی رائے کا اظہار جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم سب مل کر علم کی روشنی میں گامزن